السلام علیکم ناظرین، آپ پرائم پوسٹ نیوز کا براہ راست شو اپنے میزبان محمد جلال کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین کے ہم آج کے شو میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کشمیر کے معروف سرجن، کینسر سرجن ڈاکٹر قاضی اشرف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہمارے اس براہ راست شو میں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آج پوری دنیا کے اندر 26 جون کو ڈرگ ایڈکشن ڈے منایا جاتا ہے، تو جاننا چاہیں گے کہ یہ دن منانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عالمی سطح پر یہ کیوں محسوس کیا گیا ہے کہ کیا ایسی صورتحال بن چکی ہے؟ کیا یہ پوری دنیا کے لیے اب چیلنج بن چکا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ ہاں بالکل، واقعی یہ تو چیلنج بن چکا ہے، یہ آلریڈی چیلنج تھا بہت۔ یہ تو 70s سے ایکچولی اگر دیکھا جائے، تھوڑا ہسٹری میں جائیں گے تو 60s 70s سے جب وہ ہپی زمانہ شروع ہو گیا تو اس وقت سے یہ سب چیز شروع ہونے لگا۔ جن کو بولتے تھے نا، وہ جو بیبی بومرز تھے، وہ جو جنریشن تھی جی جی ورلڈ وار کے بعد ہی 10 15 20 سال کے بعد، تب سے یہ شروع ہو گیا۔ تو خاص کر جو ینگسٹرس ہے، ینگ ایج کے ہیں، تو انہوں نے اس کے ساتھ تھوڑا بہت سٹارٹ کر دیا۔ اور ایک ان دنوں ڈرگس آتے تھے، ایل ایس ڈی آتا تھا، دوسرے ایسے ڈرگس آتے، سائیکوٹروپک ڈرگس ہوتے تھے جو نئے نئے بن گئے تھے۔ تو لوگوں میں ان دنوں یہ بخار چڑھ گیا تھا، خاص کر ینگ جنریشن، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس میں، کہ ایک اسپریچول ایکسپیرئنس کی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں وہ ڈرگس کا استعمال کرتے تھے، اس سے ان کو لگتا تھا کہ شاید ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو ایک قسم کا وہ میڈیٹیشن اور وہ سب چیز کا وہ اس چکر میں آ کے وہ شروع ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ پھر یہ سارا چرس پر آ گیا، گانجا آ گیا اس میں، پھر آگے چلتے چلتے بہت ساری اور بھی ڈرگس اس میں سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو سائیکوٹروپک ڈرگس تھا ان کا بھی رینج بڑھنے لگا۔ تو یہ چلتا گیا، آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ورلڈ میں جو جیو پولیٹیکلی جو بہت سارے ایسے ہوئے ہیں کہ مطلب جنگیں ہو رہی تھی، اور جیسے افغانستان میں وہ چل رہا تھا بہت سالوں سے، 30 40 50 سال سے ادھر وہ افراتفری چل رہی تھی، ہمارے کشمیر میں چل رہی ہے، مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے، چائنا میں چل رہی تھی۔ اب اوپیم وار تو چائنا میں تو 1905 میں اوپیم وار ہو گئی تھی۔ تو اس وقت برٹش انڈیا سے اوپیم لے کے اس کو ادھر چائنیز کو وہ کر رہے تھے، ان کو ایڈکشن کر رہے تھے، اس پر کافی وہ ہنگامہ ہو گیا، پھر وار ہو گئی، چائنا نے ہارا اس میں، پھر چائنا نے اس کے خلاف کافی جدوجہد کے بعد پھر ماؤ جب آ گیا تو ماؤ نے اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کر دیا۔ تو خیر یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب اس نے پروپورشن کافی ڈینجرس لے لیا ہے پورے ورلڈ میں، خاص کر جو ینگ جنریشن ہے اس میں اس کا پروپورشن کافی ہو گیا ہے۔ تو ہمارے تو ڈاکٹر کشمیر صاحب میں بھی اگر ہم کافی اس کا پروپورشن ہو جی گیا جی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے، چونکہ اب کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے تو کشمیر میں بھی اب جو سروے بتا رہی ہے کہ اب بہت حد تک یہ جو ہے ڈرگس جو ہے اب ہمارے جو نئے نوجوان ہیں، جو یوتھ ہیں، تو وہ اس میں جو ہے ملوث ہو رہے ہیں منشیات کے اندر۔ تو ایسے میں ایک کشمیر کے اندر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگرچہ اس حوالے سے بہت کوششیں جاری ہیں، چاہے ہم پولیس کی بات کریں یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس اس حوالے سے ہیں، یا کوشش کی جائے، اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے اس حوالے سے، لیکن چونکہ آپ کا بھی ایک اس حوالے سے ایک کوششیں اس میں آپ کر رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہے اس وقت کشمیر کے اندر؟ کیا اس کو کنٹرول کرنے کی کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس وقت؟ کافی سنگین صورتحال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے بتایا گیا کہ ایک تھوڑا سا میں سروے کر رہا تھا، اس میں یہ آیا کہ لاکھوں بچے جو اپ ٹل 25 ایج کی، لاکھوں بچے، ایک سروے میں ایسا آیا تھا کہ کوئی 18 لاکھ بچے، کوئی بول رہا ہے 16، اچھا، 18 لاکھ بچے، کوئی یہ کوئی کم یہ نہیں ہے، اور معمولی معمولی ایک نہیں۔ اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچیاں جو ہیں، لڑکیاں جو 19 سے 25 سال تک کی لڑکیاں، یا اس سے چھوٹی لڑکیاں بھی ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ کم از کم 6 ساڑھے 6 لاکھ 7 لاکھ بچیاں بھی اس میں ایسے ہیں۔ ڈی ایڈکشن پروگرام تو چل رہے ہیں، بہت جگہ چل رہے ہیں۔ تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں جو ایک سٹرکچرڈ اس میں اپروچ ہونا چاہیے۔ یہاں پر نیریٹو ایسا بن جاتا ہے کہ بھائی ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے، ان امپلائمنٹ سے یہ ہو گیا، یہ جو لوگ ہیں جوان
نوجوان طبقہ جو ہے وہ ڈرگس کی طرح ملوث ہو گیا ہے، ڈرگس کی طرف۔ لیکن جی جی ایسا نہیں ہے اتنا ہی، ہاں ان امپلائمنٹ تو ہے، اس کا ایک وجہ ہے، خاص وجہ ہے۔ لیکن اگر آپ اسکولوں میں جائیں گے، جو ابھی جو 10th کلاس تک جو بچے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے، یہ پایا گیا ہے کہ ابھی اسکولز میں بھی ان منشیات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ڈینجرس سچویشن میں ہم آ گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پیرنٹس کو کافی مطلب ریسپانسبلٹی تو لینی پڑے گی۔ فرسٹ ریسپانسبلٹی تو فیملی سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کسی کا بچہ اس میں یہ انگیج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جو سوسائٹل پریشرز رہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں بیچارے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں بہت دیر تک، کہ نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، نہیں ہمارا بچہ تو یہ ہے، ہمارا بچہ ایسا ہے، ہمارا بچہ وہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو تب تک بچہ جو ہوتا ہے وہ اتنا اس میں ایڈکشن میں ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ڈی ایڈکشن بھی کرو گے تو ڈی ایڈکشن بھی فیل ہو جاتا ہے۔ تو کافی اسٹرکٹ خیال رکھنا پڑے گا پیرنٹس کو اپنے بچوں کو، پیرنٹس کا اپنے بچوں کو، جو اسکول جاتے ہیں بچے، جو کالج جاتے ہیں، ان کا کافی، ان کی ایکٹیویٹیز پہ کافی نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں تو بچے بول رہے ہیں کہ ہم کو انڈیپینڈنس چاہیے، ٹھیک ہے، کافی انڈیپینڈنس، کیونکہ یہ ایک نیریٹو بن گیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے، کیونکہ کمیونیکیشن کافی زیادہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ، آپ کو انفارمیشن کافی زیادہ ملتی ہے۔ یہ تو پورا ورلڈ جو ہے ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، ایک چھوٹا سا اسکٹ کے ایک چھوٹا سا، کیونکہ آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ تو یہ جی جی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا جو یہ آ گیا ہے، ایک جس کو ہم بولیں گے کہ ریولیوشن آ گئی، اس کی وجہ سے جو ہے انفارمیشن بچوں کے پاس اویلیبلٹی کافی رہتی ہے۔ دیکھیں امیزون سے، خاص کر امیزون میں تو ڈرگس وگس کا نہیں ہوتا ہے، لیکن آن لائن ڈرگس بھی لی جاتی ہے۔ خیر اس میں تو کچھ اسٹرکٹ قوانین ابھی لاگو ہے، کیونکہ وداؤٹ پرسکرپشن آپ کو ملے گا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو امپورٹنٹ ہے، لیکن جو بیک چینل سے ڈرگس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اسمگل کر کے ڈرگس آ جاتی ہے، تو اس پر تو انتظامیہ کو تو خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ میں نے یہ بات بہت زور سے اٹھائی تھی جب پارلیمنٹ کے الیکشن چل رہے تھے، انہوں نے، میں نے کافی زور دیا اس بات کو، میں نے کہا یہ تو جو ڈیپ اسٹیٹ جو ہے یہاں پر، ڈیپ اسٹیٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس لاز بھی ہیں، ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ایسے لاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور بہت 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 اسٹرکٹلی ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹریڈ ہے، یہ جو کراس بارڈر ہو یا کیا ہو، کیسے چل رہا ہے ٹریڈ، یا انٹرا کنٹری ٹریڈ چل رہا ہے، اس پر تو خاصی خاصی پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ فیوچر ہے، ہماری کنٹری کا فیوچر ہے، ہمارے سماج کا فیوچر ہے، اور ہمارے تو ہر ایک چیز کا فیوچر ہے۔ تو اس پر تو کافی تو ڈاکٹر دھیان دینا صاحب پڑے گی، ڈاکٹر بہت صاحب بڑی وبا ہے۔ تو ڈاکٹر جی صاحب آخر پر ضرور آپ سے ایک میسج لینا چاہیں گے، چونکہ یہ جو ہمارے نوجوان ایک ہمارا کل ہے، اس قوم کا، اس سماج کا کل ہوتا ہے۔ ایسے میں جی اگر ہماری جو نوجوان طبقہ ہے، ہماری اس منشیات کے اندر وہ گرفتار ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا کل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں چونکہ بحیثیت طبیب آپ یا بحیثیت سماج کا ایک اسٹیک ہولڈر، آپ کس طرح کا پیغام آپ رکھنا چاہیں گے تمام تر جتنے بھی اس میں جو اسٹیک ہولڈرز، آپ نے بات کی پہلے سے ہی کہ پیرنٹس کا اس میں رول ہے، انتظامیہ کا اس میں رول ہے، اور جو ہمارے ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں یا ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام رکھنا چاہیں گے تاکہ اس وبا کو جو ہے شدت سے اس کو جو ہے روکا جائے اور یہ ناسور جو ہے سماج سے دور کیا جائے؟ دیکھیے جی میں نے پہلے بھی اس بات پر زور دیا ہے، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان دنوں جب میں نے اس بات کو بڑے زور زور سے اٹھایا، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اگر ہمارے جو یہ مذہبی لوگ ہیں، علماء ہیں، اگر یہ لوگ اس بات کو تھوڑا نہیں کریں گے، اس بات کو اچھالیں گے نہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 18 لاکھ جو بچے ابھی تک ہیں، اس کے میرے خیال میں تو 50 لاکھ سے زیادہ بچے اس میں گرفتار ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کا کافی اچھا رول ہے اس میں، انہوں نے کافی اچھا رول پلے کیا ہے، اس کو ہم نکار نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے، کم از کم مسجد کے پلپٹ پر کھڑا ہو کے یا کہیں اجتماع پر یہ تھوڑا سا درس دیتے ہیں اور بچوں کو تھوڑا سمجھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن انہی پر سارا ہم ڈال دیں گے تو یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ ہم کو بتا دیں گے اس طرح یہ ریلیجن کے خلاف ہے، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ ہم کو ریسپانسبلٹی خود کو لینی پڑے گی، پیرنٹس کو سب سے پہلے ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی
اپنے بچوں کو, اور اپنے بچوں کو واچ رکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیے آج کل کے بچے جو بولتے ہیں کہ بھئی انڈیپینڈنس, یہ وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, نیریٹو بن گیا, تھرو آؤٹ ورلڈ نیریٹو بن گیا. تو کسی کو, بچے کو آپ زور سے بول بھی نہیں سکتے. آپ پیرنٹ سے بات کرو تو بچہ نہیں, یہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں, کیونکہ یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے, اس میں ہارمونل چینجز کافی ہوتی ہیں, سرج ہوتے ہیں, تو اس میں تو بچے بگڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم اسٹرکٹلی بچوں کو خیال رکھیں, ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں, یہ پیرنٹس کا پہلی ڈیوٹی بنتی ہے, تو اس میں روکنے میں کافی یہ مدد مل سکتا ہے. مفید ثابت ہوگا. کیونکہ ماحول, گھر کا ماحول امپورٹنٹ ہوتا ہے. گھر کے ماحول میں اگر آپ کرنا چاہیں گے, امپروومنٹ کرنا چاہیں, تو اس سے تو دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل اپنی مثال بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے اسٹرکٹلی ٹی وی کو میں نے پروہیبٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی آن نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر ٹی وی ہوگا, وہ میڈ ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے, لیکن ہمارے گھر میں کوئی نہ, کیونکہ میں نے پہلے خود اپنے آپ چھوڑ دیا ٹی وی دیکھ لینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے گھر والوں نے بھی, سبوں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. میرے بردر ہیں, انہوں نے بھی چھوڑ دیا, وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں. لیکن سٹارٹ میں نے کیا آج سے 10-15 سال پہلے, ٹھیک ہے. میں ٹی وی کا کافی شوقین تھا, لیکن الٹیمیٹلی میں نے سمجھا کہ نہیں, میں کسی کو بولوں گا ٹی وی مت دیکھ لو, اس سے کچھ ہونے والا. پہلے میں نے خود ٹی وی بند کر دیا, اور میں نے دیکھنا بند کر دیا, ٹھیک ہے. ہو گئی ایک بات. دوسری بات موبائل فون کی تھی. بچوں کو موبائل فون ہمارے گھر میں الاؤڈ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر مصیبت آ گئی, جو کووڈ آ گیا, اس کے بعد وہ آن لائن کلاسز ہو گئے, تو وہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے, تو موبائل دینے پڑے. ادروائز دیکھیے بچوں کو چھوٹی ایج میں بچوں کو موبائل ساتھ میں دیتے ہیں, وہ بچے بہت ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں. ایک کنٹینٹ اس میں ہوتا ہے, جو کنٹینٹ اس ٹائپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے, ہپی کنٹینٹ ہوتا ہے, تو باقی ڈاکٹر کنٹینٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا صاحب اس بات پر یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو اس میں کافی یہ رہنا چاہیے. اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ انتظامیہ, یعنی کہ پولیس اور جو اینٹی ڈرگ, جو اینٹی نارکوٹکس جو پروگرام ہے, اس کو زمین پر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس میں تو آپ کا, کیونکہ جی جی یہ ان کے بچے اس وقت جو آفیسرز اس میں ہیں, ریسپانسبل ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس وقت ان کے بچے اس میں مبتلا نہیں ہے, لیکن کل ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اس میں مبتلا, ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیوٹی, تو یہ ایک سوشل ڈیوٹی لے کے ان کو یہ کرنا پڑے گا, تبھی اس میں آپ کنٹرول میں کچھ کنٹرول لا سکتے. ادروائز تو یہ تو بہت خطرناک, میں تو بہت پریشان ہو رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے بڑی اچھی میسج گئی ہے تمام کوارٹرز کو, کہ اس میں سب کا رول ہے, اور سب کو اچھے سے اپنا رول نبھانا ہے. خاص کر آپ نے گھر کی بات کی ہے, یہ سب سے پہلے پیرنٹس پر ہی آتا ہے. اور ہم ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے موبائل کی بات بھی چھیڑی ہے, ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں ہم جو بچوں پر منفی اثرات ہے موبائل فون کے, اس پہ ہم الگ سے ایک شو کریں گے, ضرور آپ کو اس پہ مدعو کریں گے. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب اس دن کے مناسبت سے ہم اس وقت آپ کا ایک تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور اس دن کی مناسبت سے آپ نے اپنے تاثرات سامنے رکھے, اور اپنے ناظرین نے بھی ان تک یہ بات پہنچی ہے. تو اجازت چاہیں گے آپ سے اور اپنے ناظرین سے. فی امان اللہ, خدا حافظ. خدا حافظ, شکریہ.